أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك ونستعينك باسمك العظيم الأعز الأجل الأكرم بك يا الله يا رحمن يا رحيم یا سید السادات ویا مجیب الدعوات ویا قابل التوبات ویا غافر الخطیات ویا خیر الغافرین ویا خیر الفاتحین ویا خیر المحسنین ویا خیر الذاکرین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وخير خلق الله خير البرية وأفضل الأنبياء الذي اسمه منقوش مقدس في اللوح والقلم سيد المرسلين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على يعصوب الدين ويا من تصدق في صلاته بخاتم على المسكين ونور الأنوار وحجة الجبار ووالد الأئمة الأطهار وإسمة الأولياء وزين الموحدين النجباء سید الوصیین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء حجة ابن الحسن القائم المؤمل والعدل المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صلوات انتہائی واجب الاحترام سامعین، اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں مسلمانوں سے رسول کے قرابت داروں سے مودت کو اجر رسالت کے طور پہ طلب فرمایا ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو بندہ یہ نیکی انجام دے گا، کون سی نیکی؟ فی القربا سے مودت والی، جو بندہ یہ نیکی انجام دے گا اللہ اس نیکی میں اور حسن پیدا کر دے گا۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ غفور بھی ہے اور شکور بھی ہے۔ میرے محترم سامعین، اس آیہ گرامی کے 3 حصے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، دوسرا حصہ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، تیسرا حصہ ان اللہ غفور شکور۔ اللہ رب العزت نے اپنے غفور
اور شکور ہونے کا ذکر بعد میں کیا ہے، آل محمد سے مودت کا ذکر پہلے کیا ہے۔ گویا اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے میرا بندہ، بے شک میں غفور بھی ہوں، شکور بھی ہوں، لیکن ان لوگوں کے لیے کہ جو فی القربا سے مودت کا حق ادا کرتے ہیں۔ ابو سعید خدری صحابی ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، من قرابتک الذین وجبت علینا مودتہم، اے اللہ کے نبی یہ تو بتائیے آپ نے جو اپنے قرابت دار کہے ہیں کہ جن کی محبت اللہ نے ہم پر واجب قرار دی ہے، وہ قرابت دار کون سے ہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا ہم علی و فاطمہ والحسن والحسین، وہ علی ہیں، فاطمہ ہے، حسن ہے اور حسین ہے۔ جن لوگوں کو قرآن ہضم نہیں ہوتا وہ اللہ کے قرآن پر بھی اعتراض کرنے سے گھبراتے نہیں۔ ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا کہ پوری تاریخ انبیاء گواہ ہے، حضرت آدم سے لے کر خاتم تک کسی نبی نے تبلیغ دین کا اجر نہیں مانگا، تو رحمت للعالمین ہے، تو سید الانبیاء ہے، یہ تبلیغ دین کا اجر کیوں مانگ رہا ہے؟ اللہ اکبر، سلامت رہیں یا علی، یہ تبلیغ دین کا اجر کیوں مانگ رہے ہو؟ تو اگر تھوڑا سا بھی قرآن سے واقف ہو تو اسی آیت کے شروع میں اللہ نے ایک لفظ کل لگایا ہے۔ اس کل کا مطلب ہے کہ پیغام میرا ہے، پہچاننا تم نے ہے، پہنچانا تم نے ہے۔ گویا کل کہہ کر لوگوں کو متوجہ کر دیا کہ پیغمبر نے فی القربا سے مودت کا حکم اپنی طرف سے نہیں دیا، بلکہ یہ حکم مجھ اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک چیز، دوسری چیز خود قرآن نے ارشاد فرمائی، قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، اے لوگو یہ جو پیغمبر نے اجر رسالت مانگا ہے، اس میں پاک پیغمبر کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ یہ دوسرے مقام پر فرمایا، اور پیغمبر نے فرمایا حبی و حب اہل بیتی نافع فی سبعۃ مواطن احوالہن، 7 ہولناک ترین مقام پر جہاں کوئی چیز کام نہ آئی، وہاں پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میری اور میری آل کی محبت تمہارے کام آئے گی۔ یا اللہ، امیر المومنین نے فرمایا ان احسن الحسنات حبنا واسوأ السیئاتنا بغضنا، دنیا میں سب سے بہترین نیکی ہماری محبت ہے، دنیا میں بدترین برائی ہمارے ساتھ بغض رکھنا ہے۔ اور پیغمبر نے بیان کیا ہے، پیغمبر نے ارشاد فرمایا ما بال اقوام اذا ذکر آل ابراہیم فرحوا واستبشروا واذا ذکر آل محمد اشمئزت قلوبهم والذی نفس محمد بیدہ اذا اتى العبد یوم القیامت بِأَعْمَالٍ 70 نبیہ
لم یقبل اللہ ذالک منہ حتی یلقاہ بولایت اہل بیتی. پیغمبر فرماتے ہیں کیا ہو گیا ہے قوم کو، اگر آل ابراہیم کا ذکر ہو تو ان کے دل خوش ہوتے ہیں، لیکن جب محمد کے گھرانے کا ذکر ہو تو ان کے دل تنگ کیوں پڑ جاتے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا کہ قسم ہے مجھے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اگر قیامت کے دن کوئی بندہ 70 انبیاء جتنا عمل لے کے آئے گا، اللہ اس کا عمل اس کے منہ پہ مارے گا جب تک ہماری اہل بیت کی ولایت اس کے دل میں نہ ہوگی. اللہ اکبر یا رسول اللہ. حیدری سلامت رہیں. اللہ اس وقت تک تمہارا کوئی عمل، اور یاد رکھیں روایت میں ہے 70 نبیوں جتنا عمل. اللہ اکبر. لیکن اگر ہمارے گھرانے کی ولایت تمہارے دل میں نہیں ہے تو وہ عمل اللہ تیرے منہ پہ دے مارے گا. ہم تو ایک نبی جتنا عمل بھی انجام نہیں دے سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر معصوم جمع غیر معصوم نتیجہ غیر معصوم. اللہ اکبر. 70 انبیاء کو جا. آقا خمینی نے اپنی کتاب چہل حدیث میں ایک روایت نقل کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ پوری کائنات میں پیغمبر کے علاوہ چاہے وہ ملک ہوں، انبیاء ہوں، جن و انس ہوں، اللہ کے عابد ہوں، پوری کائنات کے علاوہ، پوری کائنات میں رسول کے علاوہ اگر ساری کائنات جمع ہو جائے تو وہ علی جیسی ایک تکبیرۃ الاحرام نہیں کہہ سکتی. کجا ساری عبادت، کجا ایک تکبیرۃ الاحرام. اللہ اکبر. امام باقر علیہ السلام کے پاس امام باقر علیہ السلام کے پاس خراسان سے ایک بندہ آیا. امام کا چاہنے والا ہے، محب ہے، شیعہ ہے. خراسان سے چلا، مدینے پہنچا. حالت کیا ہے اس کی؟ پاؤں پہ چھالے پڑے ہوئے ہیں، خون جاری ہے. جب امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے مولا آج میں کسی دنیا کے لالچ میں نہیں آیا، آج میں کوئی دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں آپ سے 2 سوالوں کا جواب دریافت کرنے کے لیے آیا ہوں. مولا فرماتے ہیں خراسانی بول کون سے تیرے 2 سوال ہیں؟ یہ عرض کرتا ہے مولا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کی محبت کا فائدہ کیا ہے، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کی محبت کا مقام کیا ہے. باقر العلوم نے ارشاد فرمایا کہ اے خراسانی یاد رکھ، جہاں تک تیرا پہلا سوال ہے کہ ہماری محبت کا فائدہ کیا ہے، میرے آقا نے فرمایا حل دین الا الحب، اگر دین اسلام سے ہماری محبت کو نکال دو باقی دین میں رہ کیا جاتا ہے. اور تمہارا دوسرا سوال جو ہے کہ آپ کی محبت کا مقام کیا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں لو احبنا حجرا فی هذه الدنیا لحشرہ مع یوم القیامہ، اگر اس دنیا میں پتھر بھی ہماری محبت کا اقرار کرے تو اللہ بروز قیامت اس کو بھی ہمارے ساتھ معشور فرمائے گا. کجا انسان یا کجا انسان، یا علی سلامت رہیں، کجا انسان پتھر. اور معصوم نے فرمایا کہ اس دنیا میں جو بندہ جس سے محبت رکھتا ہوگا قیامت کے دن اسی کے ساتھ شمار ہوگا.
میرے آقا نے فرمایا کہ من اراد التوکل فلیحب اہل بیتی، من اراد الحکمت فلیحب اہل بیتی، من اراد یتجبع عذاب القبر فلیحب اہل بیتی، من عذاب بغیر حساب فی الجنہ فلیحب اہل بیتی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو بندہ توکل خدا چاہتا ہے وہ ہماری اہل بیت سے محبت کرے، جو حکمت اور دانائی چاہتا ہے وہ ہم اہل بیت سے محبت کرے، جو قبر کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے وہ ہم اہل بیت سے محبت کرے، اور جو بغیر حساب کتاب کے ڈائریکٹ جنت میں جانا چاہتا ہے وہ ہم اہل بیت سے محبت کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں توجہ چاہتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں ہم آل رسول سے بھی محبت کرتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم آل رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ تم آل رسول سے بھی محبت نہ کرو، تم آل رسول سے ہی محبت کرو۔ میرے محترم سامعین، سچوں کو اس وقت تک مانا ہی نہیں جا سکتا جب تک جھوٹوں کی نفی نہ ہو۔ پوری تاریخ انبیاء گواہ ہے، آدم سے لے کر خاتم تک کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ اللہ کو مانو۔ اللہ اکبر، کسی نے یہ نہیں کہا اللہ کو مانو، بلکہ کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلے طاغوت کی نفی، پھر کہو اللہ۔ اور خود قرآن میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اے حبیب ان مشرکین مکہ سے کہو کہ آسمان اور زمین کا خالق میں ہوں، تو یہ ضرور بر ضرور کہیں گے کہ ان کا خالق اللہ ہے، لیکن ہیں پھر بھی مشرک۔ جب اللہ کو مان کر انسان مشرک رہ سکتا ہے تو آل محمد کو مان کر لوگ منافق رہ سکتے ہیں۔ انبیاء کا کام کیا تھا؟ انبیاء نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ ومن یک، صلوات بر محمد کہ سب سے پہلے کہو کہ کوئی معبود نہیں، کوئی، اور پھر کہو کہ اللہ معبود ہے۔ اللہ اکبر۔ جب تک جھوٹوں کی نفی نہ کی جائے اس وقت تک سچوں کو نہیں مانا جا سکتا۔ تاریخ نے تو لکھا ہے اور لوگوں نے بھی کہا ہے کہ فلاں فلاں دین میں ان کا بڑا کردار ہے، فلاں فلاں کا مقام بڑا بلند ہے۔ یہ ایک خط لکھا ہے امیر المومنین کو ایک بندے نے، اور کہا کہ یا علی تمہارے پاس ہے کیا؟ فلاں اور فلاں کا مقام تو بہت بلند ہے دین میں۔ میرے آقا نے جواب دیا، ہماری آزاد کردہ غلاموں کی اولاد کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ بتائے افضل کون ہے اور مفضول کون، کس کا مقام بلند ہے اور کس کا مقام پست۔ جب فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کب ہوا؟ سن 8 ہجری۔ پیغمبر کی مدنی زندگی ہے 10 سال، پیغمبر کی مکی زندگی ہے 13 سال، کل ملا کے بنتے ہیں 23 سال۔ 23 سال میں سے 21 سال کے بعد جناب نے کلمہ پڑھا، اور مولا فرماتے ہیں کہ جو 2 سال فقط اسلام قبول کیا ہو، باقی 21 سال بتوں کو پوجتا رہا ہو، وہ علی کو بتائے گا کہ افضل کون ہے اور مفضول کون۔ یا اس کی کیا ہمت ہے۔ تو مولا نے خود فرمایا ہے کہ ہمارے شہید ہیں کہ جن کے بازو کٹ گئے،
اور جنت میں اللہ نے ان کو پر عطا کیے ہیں، آج وہ ملائکہ کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں۔ اور پھر میرے مولا نے فرمایا مننا نبی ومنکم الکذب، مننا اسد اللہ الغالب ومنکا الاحلاف، مننا سیدہ شباب اہل الجنہ ومنکم حبیبۃ النار، مننا خیر نساء العالمین ومنکم حمالۃ الحطب۔ اے یاد رکھو ہمارے ہاں تو نبی ہیں، تمہارے ہاں جھوٹ ہی جھوٹ ہے، ہمارے ہاں تو اسد اللہ الغالب ہے، تمہارے ہاں کیا ہے؟ فقط بزدلی ہی بزدلی ہے، ہمارے ہاں سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، تمہارے ہاں جہنم سے محبت کرنے والے ہیں، ہمارے ہاں خواتین کی سردار ہے بی بی، تمہارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے چچا کا کلیجہ چبانے والی ہے۔ ابو حمزہ صومالی امام سجاد علیہ السلام کے صحابی ہیں، سارے مل کے صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ امام سجاد علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور ان کے نام سے ایک دعا بھی منسوب ہے، دعائے ابو حمزہ صومالی۔ عموماً ماہ مبارک میں اگر آپ اللہ توفیق دے اور جائیں زیارات مقدسہ پر تو سحر کے وقت بھی وہ لگی ہوئی ہوتی ہے، اور افطار کے وقت بھی حرموں میں چل رہی ہوتی ہے، اور اس کا پڑھنا بھی مستحب ہے۔ ابو حمزہ صومالی، ابو حمزہ صومالی سے امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو حمزہ صومالی پوری کائنات میں زمین میں سب سے افضل ٹکڑا زمین کا کون سا ہے؟ ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں مولا آپ ہی بہتر جانتے ہیں کون سا ٹکڑا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا ما بین الرکن والمقام، کعبہ کے گرد اگر کوئی حاجی بیٹھا ہے تو گواہی دے گا، رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان جو زمین کا ٹکڑا ہے وہ ساری زمینوں سے افضل ہے۔ میرے آقا سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندے کے نوح نبی جتنی زندگی ہو، حضرت نوح کی زندگی 2500 سال تھی، گویا ایک بندے کی زندگی 2500 سال ہو، ساری زندگی قیام خدا میں گزار دے اس رکن اور مقام کے درمیان، سارا دن روزے سے رہے، ساری رات عبادت خدا میں رہے اسی مقام پر، لیکن اگر اسے موت آ جائے اور اس کے دل میں ہماری محبت نہ ہوگی تو اللہ یہ سارے اعمال اس کے منہ پر مارے گا۔ کتنی ضروری ہے محبت اہل بیت کہ جس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ ولایت کا دم بھرنے والے اگر ہوتے تو اہل بیت کے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا۔ کوفہ میں مولا امیر علیہ السلام ایک گلی میں جا رہے ہیں، دیکھا ایک یتیم بچہ رو رہا ہے۔ میرے آقا نے وجہ پوچھی، کہا وہ بچے مجھے اپنے ساتھ کھیلنے نہیں دیتے، وہ امراء کے بچے ہیں اور مجھ پہ تانے کستے ہیں کہ تو یتیم ہے۔ میرے آقا مٹی پہ بیٹھ گئے، گود میں اس یتیم کو اٹھایا، اپنی عبا سے اس کا چہرہ صاف کیا، پیشانی کا بوسہ دیا، 1 درہم یا دینار نکال کے اس کی جیب میں ڈالا اور فرمایا آج کے بعد اگر یہ تمہیں یتیمی کا تانا دیں تو کہنا میرے بابا علی ابن ابی طالب ہیں۔ ہائے علی قوم کے یتیموں کی پرورش کرنے والا، لیکن خود علی کی اولاد اسی کوفہ میں ماری گئی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اعلان کرا دیا مسلم کے یتیم جہاں ملیں گرفتار کر لو۔ مسلم کی جوڑی جنگلوں میں
سارا دن گزار دیتی، پانی پینے کے لیے بھی باہر نہ نکلتے تھے۔ عزاداران سید الشہداء بھوکے اور پیاسے رہے، بالآخر گرفتار کر لیا عبید اللہ ابن زیاد کے سپاہیوں نے اور لے آئے دربار۔ جب دربار میں آئے ہیں نا، جتنے لوگ بیٹھے تھے دربار میں، ہر ایک انسان کے چہرے کی طرف نظر کی ہے اور حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو یتیم کا احساس ہو جائے، لیکن عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ ان کو زندان میں ڈال دو، اور یاد رکھو ان کو کھانا بھی بہت کم دینا ہے، پانی بھی بہت کم دینا ہے، اور زندان ایسا ہو جس میں روشنی نہ ہو۔ عزاداروں اور فرمایا کہ ان کو وہاں بند کر دو اور کسی سے ملنے کی اجازت نہ دینا۔ جب ان کو بند کر دیا گیا تو دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال دیتے اور رونے لگ جاتے، کبھی یاد کرتے اے حسین، کبھی ماں کا نام لیتے، کبھی بہنوں کا نام لیتے، کبھی عباس کا نام لیتے۔ بڑا بھائی دلاسا دیتا اور کہا بھیا پریشان نہ ہو، آج مشکور آئے گا نا، میں اس سے بات کروں گا۔ مشکور کھانا لے کے آیا، بڑا شہزادہ آگے بڑھا، کہا اگر تیری اجازت ہو، اگر تو مجھ پہ ظلم نہ کرے تو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ عزاداروں سنو گے کون سا سوال کیا؟ کہا اتعرف محمد المصطفیٰ، کیا محمد مصطفیٰ کو تو جانتا ہے؟ کہا کیسے نہ جانوں، وہ میرا نبی ہے۔ کہا اتعرف علی المرتضیٰ، علی مولا کو جانتا ہے؟ کہا کیسے نہ جانوں، وہ میرے امام ہے۔ پھر ایک ایسا جملہ کہا، مشکور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہا اتعرف سیدۃ النساء العالمین، کیا محمد کی بیٹی کو جانتا ہے؟ کہا تو بچہ ہے، تجھے کیسے پتا کہ محمد کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے؟ کہا میں اس کی بیٹی کا بیٹا ہوں، ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ اللہ اکبر، ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ عزادار و مشکور نے کہا کہ دروازہ کھلا ہے، جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ۔ تقدیر لے آئی انہیں حارث کے گھر۔ اس کی جو گھر والی ہے وہ مومنہ ہے، اس نے نہلایا، پوشاکیں تبدیل کروائی، کھانا کھلایا، اچھے بستر بنا کے دیے اور سلا دیا جوڑی کو۔ جب رات کو یہ آیا اس وقت آواز آ رہی تھی، کون سی آواز؟ ایک دوسرے کے سینے سے سینہ لگا کے کہہ رہے تھے، اماں ہم کب تک یوں رہیں گے، کب آپ سے ملاقات ہوگی؟ اے مولا غازی، اے مامو غازی آئیے، ہم یتیم ہو رہے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ مومنین، آج ایک اپنے شیڈول میں ایک تبدیلی کی گئی ہے۔ جناب آغا دیوان ثقلین صاحب بابا جائے فوتیدگی آج نہیں پہنچ سکیں گے کیونکہ وہ آج یہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ ان کی غیر موجودگی میں ہم نے اس شیڈول کو متاثر نہیں ہونے دیا، اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پڑھنے والے وہ ممبر حسینی پہ موجود ہیں۔ عالم باعمل سرمایہ ملت جعفریہ، محقق کے دوران درپن ادب،
خطابت کی دنیا کا بہت ہی پیارا نام ہے، وہ ممبر حسینی پہ تشریف فرما ہے۔ اس سے پہلے یہ چند اعلانات ہیں، یہ سماعت فرمائیں۔ 10 سفر کو جو مجلس گھوڑا چوک میں ہوا کرتی تھی، اس دفعہ وہ امام بارگاہ دربار حسین ملا حسین پورہ میں ہوگی 10 سفر المظفر کو، اور 12 محرم الحرام کو اسی امام بارگاہ میں مجلس عزا امام حسین علیہ السلام کی کل کی مجلس عزا وہ اپنے مکمل شیڈول کے ساتھ تقریباً 11 بجے جو ہے نا وہ شروع ہو جائے گی۔ جناب سید مطلوب حسین شاہ صاحب، جناب دیوان ثقلین صاحب اور چودھری زہیب صاحب جو خطاب فرمائیں گے۔ 10 محرم کو بھی اسی شیڈول کے مطابق صبح 9:30 بجے مجلس عزا امام حسین علیہ السلام شروع ہو جی۔ شہادت امام حسین علیہ السلام پڑھی جائے گی اور ماتمی سنگتیں پرسہ دیں گے اور زنجیر زنی بھی ہوگی۔ مستورات کے لیے یہ مجالس ہے 21 محرم سے لے کے 25 محرم کو اسی امام بارگاہ مسجد علی امام بارگاہ بیت الحسن ملا شیر پورہ میں 5 مجالس عزا ہو رہی ہے، 21 سے لے کے 25 محرم حرام کو، اور 29 سفر کو علامہ وسیم عباس ہاشمی کے زیر اہتمام جو سالانہ مجلس عزا ہوتی ہے مستورات کے لیے، جس مجلس میں مستورات کے لیے سونے اور چاندی کے 2 تقسیم کیے جاتے ہیں، وہاں پہ مجلس صبح 10 بجے جو ہے نا وہ شروع ہو جائے گی۔ تو ان ساری نماز ولایت میں شامل ہو کر اپنے تخلیق کا مقصد کو پورا کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ 26 سے لے کے 30 محرم 26 سے لے کے 30 محرم الحرام کو جو عشرہ ماسٹر کاشف کے زیر اہتمام مرکزی امام بارگاہ میں سالانہ 5 مجالس ہوتی ہے، اس میں جناب محمد عباس قمی اب لاہور اور جناب مجاہد اباب کنگرا وہ خطاب فرمائیں گے۔ تو تمام مومنین و مومنات سے گزارش ہے کہ اپنی حجات کے کشکول لے کر دسترخوان عصمت و طہارت سے رزق ہدایت وصول کرنے کے لیے ضرور تشریف لائیں۔ مرقع درد، بحر المصیب، سرمایہ ملت جعفریہ اور خطابت کی دنیا کا بہت ہی پیارا نام جناب آغا خرم عباس نجفی آف پھالیہ آپ کے سامنے اپنی نماز ولایت کا سجدہ ادا کریں گے، اور ان کے فوراً بعد جناب چودھری زہیب حسن آف چکری آج مہندی جناب شہزادہ قاسم برآمد کریں گے، اور مابدی سنگت جو ہے محلہ بہاول پورہ شہزادہ علی